الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین لیے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پچھلے پروگرامز کے اندر آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلو آپ نے سنے، اور آج انشاءاللہ الکریم ام المومنین حضرت سیداتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری زندگی کے بارے میں کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو یہ کیسی خوش نصیب خواتین ہیں جن کو اللہ پاک کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل ہوا، پھر ان کی خصوصیات دیگر عورتوں سے منفرد ہیں، ان کی طبیعتیں عورتوں سے مختلف ہیں، اور ایسی خصوصیات ان کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں کہ ان کو بعد میں آنے والی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل بنا دیا گیا ہے، اور یہ شرف کس قدر بلند شرف ہے کہ ان کو ایمان والوں کی مائیں قرار دیا گیا۔ آئیے دل کے کانوں کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ لبیک حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت نے جو سلام رضا میں آپ پر سلام بھیجا، ماشاء اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، سبحان اللہ، تو اس پر تضمین بھی لکھی گئی ہے، صحیح، تو اس کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی۔ وہ انی سے غمِ مونی سے بے کساں، وہ سکون دل مالی کے ان سو جاں، وہ شریک حیات شہ لامکان، سیما پہلی مکہ فی امن و امان، حق زار رفاقت پلا کھو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان سبحان۔ ان کی شان میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ انیس غم مونی سے بے کساں، جو بے کسوں کے مونس ہیں یہ ان کی انیس غم ہے، یعنی ہمارے آقا علیہ السلام مونس سے بے کساں ان ہیں، سے بے کساں ہیں، جو بے کس ہیں، پریشان حال ہیں، ان کا پرسان حال جو ہیں آپ کرتے ہیں، اللہ، یعنی ان کی دستگیری فرماتے ہیں۔ سبحان، اور یہ جو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان کی یہ شان ہے کہ یہ حضور کے غم کی انیس ہیں، کیا بات، اور یہ مالک انسو جاں، سبحان، انسو جاں کا مطلب ہے انسان اور جنات، جنات، ان کے جو مالک اللہ کی عطا سے ان کے دل کو سکون دینے والی سبحان ہے، اللہ، واہ جی، وہ شریک حیات شہ لامکاں، کیا بات، شہ لامکاں جنہوں نے لامکاں کی سیر کی، سبحان اللہ، اور یہ ان کی شریک حیات ہیں،
اور یہ پہلی ماں ہے، پہلی ماں ماشاء اللہ، مومنوں کی پہلی ماں، اول ام المؤمنین۔ ماشاء اللہ، آپ کا نام مبارک ہے خدیجہ، سبحان کتنا اللہ، برکت والا، کیا کتنا بات، معزز نام ہے۔ اور خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے تو یہ جی، ایسا مشہور ہوا کہ آپ کے نام کا حصہ ہو گیا۔ صحیح، آپ کی کنیت ہے ام القاسم، سبحان اللہ، میرے نبی ہیں ابو القاسم، ابو القاسم اور یہ ہیں ام ام القاسم، القاسم۔ ماشاء اللہ، اور دیکھیں کہ جہالت کا دور تھا اور عورتوں کے حالات اب بھی اچھے نہیں ہیں، جہالت کے دور میں کیسے ہوں گے؟ اللہ، اور اس دور کے اندر بھی مومنوں کی ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو طاہرہ کہا جاتا تھا، کیا بات، کیا ان کا لقب تھا طاہرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا، سبحان اللہ، ایک لقب آپ کا تھا سیدۃ قریش، کیا بات، جہالت کے ایام میں بھی آپ کو اللہ، کہا جاتا تھا کہ قریش، قریش قبیلے کی سیدہ، کیا بات، سردار عورت، سردار، سیدہ کا مطلب۔ کیا بات، اور ایک لقب آپ کا ہے صدیقہ، ماشاء اللہ، اور یہ ماشاء لقب کس نے دیا؟ اللہ کے حبیب نے سبحان اللہ، صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم۔ وآلہ دیکھیں وسلم، بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے صدیقہ قرآن میں سبحان کہا، اللہ، سبحان اور اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سبحان حبیب نے فرمایا ہذہ صدیقۃ امتی، یہ میری امت کی صدیقہ ہے۔ کیا بات، کیا بات، یہ کنیت یاد رکھیں کہ کنیت رکھنا سنت ہے، یہ کیا ہوتی ہے کنیت؟ وہ سنت ہے نا۔ آپ سمجھیں کہ بیٹے یا بیٹی کی نسبت کی بنا پر، صحیح، جیسے ام خلیل جی، یا بنت جمیل، جی، کوئی بھی اس طرح جی، کی وہ ترکیب والد کی نسبت سے، صحیح، بیٹے کی نسبت سے، بیٹی کی نسبت سے، اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، جیسے امام ابن حجر پتھر، ہاں جی، تو ان کے دادا کو ایک کو لقب دیا گیا تو اسی نسبت سے آپ کو یہ کہلائے گئے۔ صحیح، تو خیر، جی، اور اسلامی بہنوں کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ نام نہیں کنیت، کنیت، ماشاء اللہ، والد کی کنیت یا صحیح، بیٹے کی کنیت ٹھیک، بیسٹ ہے۔ خیر، لقب وہ ہوتا ہے جو کسی صفت کی وجہ سے نام پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ، آپ کے تو القابات ایک سے زیادہ آپ نے ارشاد فرمائے، بہت القابات آپ کے ماشاءاللہ، اور آپ کی شان کچھ آپ کے اس فضائل سے بھی، ارفع و اعلیٰ ہے۔ ماشاء آپ کی وہ جو خصوصیات ہیں جی، اس کی پہلے ہم بات کرتے ہیں جی، کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم کے وسلم، صدقے میں آپ کو کون کون سی خصوصیات عطا فرمائی۔ ماشاء اللہ، آپ کی پہلی خصوصیت اور شان یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو نکاح فرمایا وہ آپ سے فرمایا، کیا بات، کیا بات، کیا بات، اور سبحان اللہ، قیامت تک یہ سب مومنوں کی ماں ماں، ہو گئی۔ ماشاء اللہ، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب تک بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہیں، میرے نبی نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا فرمایا۔ بات، اللہ اکبر، اللہ، ان کو ایک خصوصیت یہ حاصل ہوئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان سے ناراض نہیں ہوئے، کیا بات، اللہ، کبھی ان پر جلال نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ، ایک خصوصیت ان کو یہ عطا ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اللہ عطا اکبر، فرمائی، اللہ اکبر، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ اللہ عنہ تعالیٰ کے، جو کہ بی بی ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آئے۔ صحیح، اس کے علاوہ ساری اولاد پاک سبحان میرے اللہ، نبی کی، سبحان یہ سیدوں کی نانی سبحان خدیجۃ اللہ، الکبریٰ رضی اللہ تعالی ماشاء اللہ، عنہا کے ذریعے سے۔ ماشاء اللہ، ماشاء ایک خصوصیت آپ کو اللہ پاک نے یہ عطا فرمائی کہ 25 سال محبوب رب ذوالجلال کی رفاقت ان کو حاصل ہے۔ اللہ اکبر، ماشاء 25 اللہ، سال، 25 25 سال، سال ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سب سے زیادہ عرصہ ہے یہ اللہ، بقیہ ازواج کے مقابلے میں۔ جی، 25 سال یہ اللہ صحیح، کے حبیب کے ساتھ رہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اور اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو سب سے پہلے خبر جو دی وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی ماشاء اللہ، عنہا کو خبر دی، ماشاء اللہ، اللہ کے حبیب نے خبر دی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے
انہیں ایک یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ انہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، کیا بات، کیا اور بات. پھر وہ تقسیم کی جاتی ہے. عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے جی اسلام قبول کیا، مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ جی تعالی عنہ نے، جی اور غلاموں میں بلال حبشی رضی اللہ جی تعالی عنہ نے، بچوں میں مولا علی مشکل کشا رضی جی اللہ تعالی عنہ نے. ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمائی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے نماز پڑھی، ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے نماز ادا کرنے اللہ کی اللہ سعادت اللہ حاصل اللہ کی. اللہ اللہ ماشاء یہ اللہ پہلی ماشاء وحی اللہ جو نازل ہوئی ماشاء وہ اللہ. تھا پیر کا دن. اللہ تو دن کے شروع کے حصے میں جی وہی نازل ہوتی ہے. تو جی شام کے وقت میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ ماشاء تعالی اللہ عنہا نے وہ ماشاء پہلی نماز ادا کی. سبحان اللہ اور پھر سبحان منگل کے دن سب سے پہلی نماز جو ہے وہ حضرت مولا مشکل کشا نے ادا کی ماشاء رضی اللہ اللہ تعالی ماشاء عنہ. اللہ کیونکہ ماشاء اللہ. مولا علی مشکل کشا جی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت رسول پاک کی کفالت میں تھے، اللہ 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 اور آپ کی عمر مبارکہ 10 سال تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، اور انہیں ایک خصوصیت اللہ پاک نے یہ بھی عطا فرمائی کہ آپ ہمیشہ اللہ کے حبیب کی تعظیم کرتی تھیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی ماشاء اللہ آپ کی ہر بات کی تصدیق کیا کرتی تھیں. ماشاء اللہ. مرحبا حضور، آپ بیان فرما رہے ہیں تو دل کر رہا ہے کہ سنتے ہی چلے جائیں، لیکن اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا بھی ہے. جی جی ماشاء اللہ، کیا شان ہے ہماری امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی. ہم، ہمارے ماں باپ، ہمارے بال بچے آپ پر قربان، آپ کی عزت ناموس پر قربان. آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، ننھی مبلغہ. اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں کہ ننھی مبلغہ کیا بیان کرتی ہیں. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Zainab Gul. I read in KG class. My school name is Darul Madina. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم مرتبہ لوگوں کو دیکھو. پیارے بچوں، دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، بیمار اور تندرست، امیر اور غریب. ایک مرتبہ اللہ پاک کے نیک بندے شیخ ساجی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہ تھے. وہ تھوڑا غمزدہ ہو گئے. اللہ پاک کی شان دیکھیے. اسی وقت ان کی نظر ایسے شخص پر پڑی جس کے دونوں پاؤں ہی نہ تھے. ان کو دیکھ کر انہوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور جوتے نہ ہونے پر صبر کیا. اچھی بچی اور کسی کے پاس نئے کپڑے دے کر، کھلونے دے کر، کھانے پینے کی چیز دیکھ کر مایوس نہ ہو. اور یہ سوچو، کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اور جو کچھ آپ کے ابو نے لے کر دیا اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے. اور شکر ادا کرنے سے اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے اور بھی بہت ساری نعمتیں دیتا ہے. آئیے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک ہم سب کو صبر اور شکر کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کیسا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، منیوں کو دین کی طرف راغب کر رہی ہے، ان کو بیانات سکھا رہی ہے. اور یہ کوشش آپ بھی اپنے گھروں میں جاری فرمائیں تاکہ ہماری بچیاں اچھا بیان کرنے والی بنیں، دین پڑھنے والی بنیں، دین پڑھانے والی بنیں. آئیے اب ایک سوال اور اس کا جواب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اور سوال جو ہے یہ علم کی چابی ہے. میرا نام سارا نور ہے. حاجی صاحب، اسلامی بہنیں صدائے مدینہ لگا سکتی ہیں؟ ماشاء اللہ
اللہ پاک اپنا آپ آمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین مبلغہ آمین بنائے، عالمہ بنائے، مفتیہ اسلام بنائے۔ آمین آمین فیضان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، فیضان امہات المؤمنین عطا فرمائے۔ آمین نماز فجر کے لیے جگانا دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں شامل ہے، اور یہ کام جو ہے سنت مصطفیٰ ہے، سنت فاروقی ہے، سبحان سنت اللہ، حیدری، مرحبا اور اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ مرحبا 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 تو اسلامی بہنیں اسلامی بھائیوں کی طرح گھر سے باہر تو ظاہر نہیں آئیں گی یہ جی کام کرنے کے لیے، تو گھر کے اندر ہی اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر کو، بچوں والیاں ہیں تو اپنے بچیوں کو، بچوں کو نماز کے لیے صحیح اٹھائیں، اور جو اپنے محارم بھائی، ابو وغیرہ، ان کو بھی نماز کے لیے اٹھائیں تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ثواب کی امید رکھیں۔ ماشاءاللہ اچھا، اسلامی ماشاءاللہ بہنوں کے لیے افضل کیا ہے کہ فجر اول وقت میں پڑھیں، صحیح تو کتنا اچھا ہو کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے 10-15 منٹ پہلے ہی اٹھ جائیں۔ جی 15 منٹ کی تو بات ہے، جی وضو وغیرہ کر کے 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو تہجد پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ اچھا، ماشاءاللہ اس کے بعد اذان فجر ہوئی، اذان فجر کا جواب دیں، نماز پڑھیں، اور اب گھر کے افراد جو محارم ماشاءاللہ وغیرہ ہیں ان کو نماز کے لیے اٹھا دیں۔ ماشاءاللہ مدینہ مدینہ۔ اور ماشاءاللہ جو شادی شدہ ہیں وہ شوہر کو اٹھائیں، اور اگر شوہر سے پہلے سے ہی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ میں آپ کو نماز کے لیے اٹھا دوں، اور اگر تہجد کے لیے اٹھائیں کیا بات تو حدیث میں اس کی تو بہت تعریف کی گئی سبحان کہ اللہ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو اٹھائے تو اللہ کی ماشاءاللہ بارگاہ میں اس کے لیے بہت پسندیدگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نصیب کرے۔ آمین اللہم آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن گھروں میں بیٹیاں پیدا کی ہیں، جن لوگوں کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، اور جو بیٹیوں کے قدردان ہیں وہ اس سے بڑے محظوظ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں، اور بیٹیاں گھروں کی رونق ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ بہت ان کے فضائل ہیں۔ آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، بیٹیوں کے حقوق، اور دیکھتے ہیں کہ آج بیٹیوں کے حوالے سے ہمیں کیا معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ حضور ماشاءاللہ پچھلے کافی سلسلوں سے بیٹیوں کے متعلق بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، آج کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوبصورت باتیں ہیں جی وہ ہم آگے بڑھاتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2630، جی 2630، ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، میں نے اس سے 3 کھجوریں دی، تو اس عورت نے اپنی دونوں بیٹیوں کو 1-1 کھجور دے دی۔ صحیح اچھا، تیسری کھجور وہ کھانا چاہتی تھی تو اس کے بھی 2 ٹکڑے کر کے وہ کھجوریں بھی آدھی آدھی اپنی بیٹیوں کو اللہ، کھلاتی۔ خود کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی مجھے بڑا تعجب ہوا، تو میں نے بارگاہ رسالت میں اس خاتون کا اثار بیان کیا، سبحان اللہ تو غیب کی خبر دینے والے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے اس ایثار کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بعض مائیں، بلکہ بہت ساری مائیں اپنی اولاد کے لیے کرتی ہیں، ماشاء اللہ لیکن بیٹوں کے لیے زیادہ ترکیب ہوتی ہے، بیٹیوں کے لیے کم ہوتی ہے۔ تو بیٹیوں کے لیے ایثار ماشاء اللہ اللہ چاہے گا تو جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ انشاءاللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے، اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ ماشاء اللہ تو یہ ہے ایثار، صحیح، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین اور یاد آمین۔ رکھیں کہ جب کچھ دینا ہے، اللہ نے بیٹے بھی دیے ہیں، بیٹیاں بھی دی ہیں، پہلے کس کو دیں؟ بیٹی کو پہلے دیں، اچھا بیٹی کو پہلے دیں۔ صحیح اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بازار سے اپنے بچوں کے لیے کوئی نئی چیز لائے جی تو وہ ان بچوں پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اچھا اور اسے چاہیے کہ بیٹیوں سے ابتدا کرے، اللہ صدقے یا رسول کیونکہ اللہ پاک
سبحان بیٹیوں پر رحم فرماتا ہے. اللہ. اور جو شخص اپنی بیٹیوں پر رحمت و شفقت کرے وہ خوف خدا میں رونے والے کی مثل ہے. اللہ. اور جو اپنی بیٹیوں کو خوش کرے اللہ پاک قیامت کے دن اس سے خوش کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سبحان بیٹیوں پر شفقت کریں، ماشاء اللہ. محبت کریں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اور ورنہ ایسے نادان پائے جاتے ہیں کہ جو بس کیا عرض کی جائے. ابتدائی ایام تھے، الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ سامنے آئی تو شوہر صاحب کو پتہ چلا کہ تو بیٹی ہو رہی ہے، اس عورت کو طلاق دے دی. استغفر اللہ. اللہ کی پناہ. استغفر. اچھا اللہ کی شان دیکھیں، جب دن پورے ہوئے اللہ. تو اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا. اللہ اکبر. وہی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ ہے، اندھا دھند تو اس پر اعتماد نہیں کرے نا. اللہ. اللہ کی مرضی، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹی. بیٹی دے. بے شک. اور ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا بے چاہیے. شک. بیٹے نعمت ہیں، بیٹیاں رحمت. رحمت ہیں. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ فیضان صحابیات کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ آج کس شہر کی ڈاکومنٹری آپ کو دکھائی جائے گی. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. فیضان صحابیات یعنی اسلامی بہنوں کے لیے دعوت اسلامی کی طرف سے بنائے گئے مدنی مراکز آپ کو علم دین پہنچانے کے لیے ہیں. آپ بھی اپنے شہر میں قائم مدنی مرکز میں رابطہ کیجئے، یہاں اجتماعات میں حاضری دیجئے. ایک اور سوال اور اس کا جواب علم دین حاصل کرنے کی نیت سے سنتے ہیں. My name is Khatija Haider. I am from 2 Makki girls from Darul Madina, Madina town, Faisalabad. نگران پاک سے میرا یہ سوال ہے کہ اسلامی بائت و سنتوں پر عمل کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بننے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں. اسلامی بہنیں کیا کریں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بھائی کرتے ہیں 12 دینی کام، اسلامی بہنوں کے لیے ہیں 8 دینی کام. صحیح. باقی کی تڑپ بہت اچھی ہے کہ ہم بھی نیکیاں کریں، ہم بھی جنت کی طرف بڑھیں، رب کی رضا کی طرف بڑھیں. ایک روایت سناتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت سیداتنا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ کو مرد عورت دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ہم بھی آپ پر ایمان لائی ہیں، ہم آپ کی پیروی کرتی ہیں. حال یہ ہے ہمیں پردہ نشین بنا کر گھروں میں بٹھا دیا گیا ہے، شوروں کی خواہش پوری کرتی ہیں، ان کے بچوں کو گود میں لیے پھرتی ہیں. جب وہ اللہ کی راہ میں جاتے ہیں تو ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں، پرورش کرتی ہیں. اور مرد جو ہیں یہ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، یہ جنازوں میں جاتے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں جاتے ہیں، یہ تو فضیلت لے گئے. اللہ اللہ. تو اب سوال یہ ہے کہ ان مردوں کے ثواب میں سے کچھ حصہ ہم عورتوں کو بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اللہ. یہ سن کر شاہ بحروبر رسول انور صلی اللہ مکہ مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم نے اس عورت کی گفتگو کو سنا؟ اس نے اپنے دین کے بارے میں کتنا اچھا سوال کیا ہے. حوصلہ افزائی کو میرے آقا سے سیکھ لینا. پھر فرمایا، اسماء
جا کر عورتوں سے کہہ دو اگر وہ اپنے شوہروں کی خدمت گزاری کر کے ان کو خوش رکھیں اور ہمیشہ اپنے شوہروں کی خوشنودی طلب کرتی رہیں، ان کی فرما برداری کریں، تو مردوں کے اعمال کے برابر ہی عورتوں کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، تو عورتیں ثواب میں پیچھے نہیں رہیں گی وہ، اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لحاظ سے تو امیر اہل سنت فرماتے رہتے ہیں کہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ دعوت اسلامی میں اسلامی بھائی زیادہ ہیں، اسلامی بہنیں زیادہ ہیں۔ اللہ کے رحمت سے 10,000 سے زیادہ اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہیں پاکستان میں، یہ کام ہو رہا ہے تو ہے نا جی بالکل، اور کوئی 3 لاکھ کے لگ بھگ اسلامی بہنیں ویکلی جمع ہوتی ہیں۔ کتنے جامعۃ المدینہ ہیں بچیوں کے، کتنے مدرسۃ المدینہ بالغات ہیں، کتنے کورسز ہو رہے ہیں، کتنے شعبہ جات بنے ہوئے اللہ کے رحمت سے۔ اسلامی بہنوں کا کام کسی طرح بھی اسلامی بھائیوں کے کام سے کم نہیں ہے، اللہ کی رحمت۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلامی بہنوں کو اپنی آخرت کے حوالے سے کتنی فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں ثواب زیادہ کیسے مل سکتا ہے، ہم آخرت کا جو ہے وہ درجہ زیادہ کیسے پا سکتی ہیں۔ فیشن، سونا چاندی، مکان اور دیگر دنیاوی معاملات اس سے نکلیں تو نیک اعمال کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں، اللہ پاک فرمائے آمین۔ اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، آقا کی غذائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ حضور علیہ السلام نے بہت کم کھانا تناول فرمایا، اور دن رات میں حضور ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کھانا تناول فرماتے، تو جو تناول فرمایا، جو پسند فرمایا، جس کھانے کو غذا کو شرف بخشا، ان میں سے کچھ آپ کی طرف بڑھایا جاتا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے تربوز کے بڑے فوائد سنے تھے، اور دیکھتے ہیں آج کیا ہے، آئیے سنیے۔ تلبینہ، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غذا میں شامل ہے۔ تلبینہ کیا ہے؟ جو، دودھ اور کھجور سے تیار ہونے والی کھیر۔ ٹھیک، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند فرمایا، اور بالخصوص مریض کو بطور علاج کھانے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلبینہ مریض کے دل کو تسلی دیتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تلبینہ بیمار کی کمزوری کا علاج ہے۔ صحیح۔ اہل خانہ میں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فیملی ممبران ہیں، جی، ان میں سے کوئی بیمار ہوتا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے اس کے لیے تلبینہ تیار کیا جائے۔ صحیح۔ پھر فرماتے تلبینہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے، کیا بات، اور اس کی کمزوری کو یوں دور کر دیتا ہے جیسے تم میں سے کو اپنے چہرے کو پانی دھو کر گندگی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ۔ اچھا، تلبینہ جو ہے یہ دل کے امراض، ذہنی امراض، معدے کے امراض، جگر کے امراض، کمر درد، حافظے کی کمزوری، وزن کی کمی اور دیگر امراض میں فائدہ مند ہے۔ ماشاءاللہ، ہر عمر کے صحت مند افراد کے لیے مفید۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو میں، گندم کی طرح جو بھی ایک اناج ہے، جی، جو میں دودھ سے زیادہ کیلشیم ہوتا ہے، اللہ، اور پالک سے زیادہ فولاد پایا جاتا ہے۔ اللہ، اس وجہ سے تلبینہ کی اہمیت بڑھ جاتی۔ اس ماشاءاللہ۔ کی جو تیاری کیسے کی جائے، تیار کیسے کیا جائے، پوچھنے چاہ رہا تھا، طریقہ بھی بتا دیں تو جی چلو بالکل، فائدہ ہو جائے گا۔ جی بالکل۔ دودھ کو ایک دفعہ ابال لیا جائے، جی، پھر اس میں جو کا دلیا صحیح، یا آٹا ٹھیک، وہ شامل کر لیا جائے، چمچ، جو کا دلیا یا جو کا آٹا، جی صحیح، اس پہ چمچ ہلاتے جائیں۔ صحیح، جب جو دودھ میں مکس ہو جائے، مل جائے، تو مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈال لیں یا کھجور ڈال لیں، ٹھیک، اور کھجور کو نا مسل کے ڈالنا ہے، ٹھیک صحیح، ہے؟ کھیر کی طرح بن جائے، ٹھنڈا کر کے کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور انشاءاللہ ٹیسٹ بھی ملے گا، صحت بھی ملے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور ہماری حوصلہ افزائی کی، علم دین حاصل کیا۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ الکریم عمل بھی کریں گے، اور جو صحیح صحیح یاد رہ جائے وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ یاد رکھیے کہ نیکی کی چیز کو آگے پہنچا دینا جو صحیح ہمارے علم میں ہو، تو اب یہ جب تک آگے بڑھتی رہے گی
لوگ عمل کرتے رہیں گے تو ہمیں سب کے عمل کے برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیکیوں کا حریص بنائے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی۔ اپنے گھر میں ان باتوں کو یاد بھی رکھیں، بچوں بچیوں کو، اپنے پڑوسنوں کو بھی بتائیں کہ ماشاءاللہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ ایسی ہے۔ انشاءاللہ الکریم آئندہ پھر نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی، یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین